بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کا درس دینا ایک بہت ہی عمدہ اور ایک بہت ہی اہم کام ہے جو کہ علماء کی وراثت ہے۔ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی قرآن و حدیث کا درس دینے آیا ہوں، میں اس چیز کو یہی کہوں گا کہ اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے میرے بھائیوں نے مجھے چنا کہ آپ یہاں پہ کہ پورا سال کوشش کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ایک مختصر کتاب ریاض الصالحین کا مطالعہ کیا جائے روزانہ فجر کی نماز کے بعد۔ تو اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے رمضان مبارک میں بھی ہم اس درس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن پیٹرن تھوڑا سا چینج ہو گیا کہ مختلف بھائیوں کو چنا گیا اس اصلاحی درس کے لیے، اصلاحی گفتگو کے لیے، کہ شاید کسی کے دل سے کوئی بات ایسے نکل جائے اور وہ کسی کے دل پہ اثر کر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر گامزن ہو جائے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ قرآن و حدیث کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب یعنی کہ یہ ہے وہ کتاب، لا ریب نہیں شک، فیہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تقوی یعنی کہ اللہ رب العزت سے بغیر، اللہ رب العزت کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اب قرآن مجید ایسی وہ اہم کتاب ہے جو کہ ہماری جھولی میں ڈال دی گئی، سمجھ لیں مفت مل گئی ہمیں بغیر محنت کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کر دی، ہم پر یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا مزید احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی، اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق دی۔ اب سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم کس حد تک پہچانتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نعوذ باللہ من ذالک یہ اہمیت دی کہ تقریباً 90-95% مسلمان ایسے ہیں جو کہ اس قرآن مجید کو جنہوں نے ایک مرتبہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا۔ یاد کرنا، قرآن مجید کا پورا ترجمہ سیکھ لینا یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک مرتبہ اپنی نظروں سے گزار دینا۔ ہم میں سے کسی کو یہ فکر نہیں، کہ اکثر لوگوں کو یہ فکر نہیں کہ ہم سب سے پہلے خود اس اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، پوری دنیا اس کے اندر کمی اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی کجی یا کوئی نہ کوئی خامی نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے کافر، پوری دنیا کے غیر مسلمان لوگ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نکل آئے کہ ہم مسلمانوں کو نیچا کر کے دکھائیں، ہم مسلمانوں کے اوپر تنقید کر سکیں۔ کوشش بہت کرتے ہیں لیکن آج تک کامیاب نہیں ہوئے، اس میں ہمارا کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا اس قدر بہترین کلمات کے ساتھ کہ بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں کہ کئی غیر مسلم اسلام کے دشمن جو اس کے اندر کمی یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے اس نے پڑھا، ان کو اس کتاب کو پڑھا، اور جب پڑھا تو وہ کتاب نے ایسا اثر کیا کہ وہ اسلام کے محافظ بن گئے، وہ مسلمان بن گئے، اور وہ ایسے مسلمان بنے جنہوں نے پھر اسلام کو تقویت دی۔ یہ ہے وہ بہترین کتاب جس کو ہم نے کیا اہمیت دی ہے۔ ہم اپنے اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایک بچے پہ 10-15 ہزار کا مہینہ لگاتے ہیں، ہم نے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے جا کے۔ اس قرآن مجید کو ہم اپنی زندگیوں میں کیا اہمیت دے رہے ہیں؟ کیا ہم خود اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مفت تعلیم بڑھ رہی ہے قرآن مجید کی، اس کے باوجود ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جی، کہیں پہ کوئی مارتا ہے، کہیں پہ صحیح نہیں پڑھاتا، تو اس کو ہم نے ہی درست کرنا ہے۔ جب گھر کے اندر کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو بجائے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو درست طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ تو مقصد یہ کہنا ہے کہ
ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہماری موت ہمارے سر پر منڈرا رہی ہے. کسی بھی وقت ہمارا خاتمہ ہو جائے گا, ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے جیسے باقی لوگ گزرتے آئے ہیں. لاکھوں سال پرانی اس دنیا میں بے شمار لوگ روزانہ اس دنیا سے جاتے ہیں. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ہر وقت سب سے پہلے اپنی فکر کرتے ہوئے, اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, دوسروں کو تنقید نہ کرتے ہوئے, سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی طرف آنا چاہیے. قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا پیغام ہے اور ہمارے نام ہے, تمام انسانیت کے نام ہے, اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں پھوٹ پڑی ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں میں آپس میں محبتیں ختم ہو گئی, فرقہ واریت پھیل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مفہوم حدیث کا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, یعنی کہ یہودیوں کے 71, عیسائیوں کے 72 اور اس امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. ایک فرقہ ان میں سے جنت میں جائے گا جس کو ناجی فرقہ کہتے ہیں, نجات پانے والا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوگا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا. اب ادھر بھی ہم لوگ مسئلے مسائل میں پھنس جاتے ہیں, یہاں بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کریں. کوئی اہل سنت کہلاتا ہے, کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے, کوئی اہل قرآن کہلاتا ہے, کوئی کچھ کہلاتا ہے, کوئی کچھ کہلاتا ہے. ہم نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. ہم کتنی کوشش, ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ قرآن مجید سچا ہے. ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واحد و ذات پاک ہے جس کے نقش قدم پر چل کے کامیابی ہے, اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر نہیں چلے گا اس بات میں کوئی شک نہیں, وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتا تب بھی وہ تباہ ہے. ایمان لاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل, عملی طور پر, ذہنی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتا تو وہ بھی تباہ ہے. ہم اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے جانا ہی ہے. جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا, یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں چلیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم نہیں چلیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر اور ہمیں جنت مل جائے گی. ہر وہ طریقہ جو فرض ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا, سکھایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے معمولات, ہمیں ان کا علم حاصل کرنا, بنیادی علم حاصل کرنا ہر شخص پر ضروری ہے. اور اس کے بعد اس کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ آگے اپنی اولاد کو اس کو ٹرانسفر کرے اچھے طریقے سے. لیکن ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اگر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پایہ تکمیل تک اسی لیے نہیں پہنچ پاتے کہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی غلط بندہ گھیر لیتا ہے. ہم ایسی دکان پہ, ہم ایسے گاہک بن چکے ہیں جو دکان پر جاتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 1 کلو کس کو کہتے ہیں. یہ ایک مثال ہے نا, ویسے تو ہم سب کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ دکان پہ جانا تو 1 گرام بھی ہم نے کم نہیں لینا, کس طرح لینا ہے. ہم نے اگر کپڑا خریدنا ہے تو ذرا سا سینٹی میٹر بھی کم نہیں لینا. کیوں؟ ہم بہت چالاک ہیں, ہم بہت سمجھدار ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ایسا ہے کہ جس نے جو دیا, اگر کسی کے آباء و اجداد سے کوئی طریقہ چلتا آ رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایسا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بتا دیا کہ تمہارے والدین شاید گمراہی پر ہو, وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سیکھو. ہمارا والدین, ہمارا باپ, ہمارا بزرگ, کوئی بھی دنیا کا شخص ہمیں آ کے کہہ دے 2 + 2 5 ہوتے ہیں, ہم اس کی بات کو رد کر دیں, چاہے وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو. ہم اس چیز میں کوئی یہ نہیں کہ شرم نہیں محسوس کریں گے, اس نے 2 اور 2 5 کہا, یقیناً یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی دین کے اندر کہہ دے تو ہم کہتے ہیں اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا بزرگ, اتنے بڑے ہمارے دادا پردادا, ہمارے ماں باپ وغیرہ وغیرہ, اگر وہ دین میں کوئی بھی بات اضافہ یا کمی کی یا اپنی جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں, ہم فوراً ماننے کو تیار ہیں, بلکہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اصل دین یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کریں, ہمیں پتہ ہو کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے, ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے, سند کیا ہوتی ہے. جب ہمیں ان بنیادی باتوں کا پتہ ہوگا تو ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے پائے گا. ہم دھوکہ کھاتے اس لیے کہ ہمیں یونٹ کا نہیں پتہ, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کسی کی بات کو تولنا کیسے ہے.
ہمیں باقی دنیاوی معاملات میں تولنا آتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کو تولنا نہیں آتا۔ تو دین کوئی ایسی ویسی چیز نہیں، قرآن و حدیث کوئی ایسی چیز نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی چیز نہیں کہ جس کو بغیر سوچے سمجھے جس نے جو کہا ویسے چل پڑے اور ویسے کرنا شروع کر دیا۔ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، جو کوئی سیدھا راستہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تھوڑی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کی زیادہ مدد فرمائیں گے۔ وہ 10-15 غلط بندوں کے پاس بھی جائے گا، اس کے باوجود 11واں بندہ اس کو اللہ تعالیٰ صحیح ضرور ملا دیں گے، اس کی سوچ ڈیولپ ہوتی جائے گی۔ ہمارے سامنے یوٹیوب پر بے شمار مثالیں موجود ہیں غیر مسلموں کی یا ایسے مسلمانوں کی جو پہلے بہت زیادہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس کے بعد اسلام کی طرف آ گئے۔ ایسے بے شمار غیر مسلم ہیں جنہوں نے سارے مذہبوں کو کھنگالا۔ کیوں؟ ان کو تھا ہم دنیا میں آئے ہیں، کوئی مقصد ہے آنے کا، پیسہ بھی حاصل کر لیا، بیوی بچے بھی حاصل کر لیے، سارا کچھ حاصل کر لیا، آخر ہم نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے؟ آخر کار تو لوگ کروڑوں کی پراپرٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک مردے کے پاس جا کے آپ کہہ دیں میرے پاس تمہارے لیے 10 کروڑ ہے، وہ پھر بھی نہیں ہلتا۔ اس کو کہتے میرے لیے تمہارے پاس بے شمار بیویاں ہیں، میرے پاس دنیا کی جو مرضی نعمت، اس کو سونے کے پہاڑ کی آواز لگا دے، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا سے جب انسان کے سانس رکتے ہیں تو اس کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، اس کا مال، اس کی زمین، اس کی جائیداد، وہ اس کی کسی کام نہیں آتی۔ تو ایسا وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو کھنگال لیں، اپنی سوچ بدل لیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو، قرآن مجید کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، ان کے اصولوں کو، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج سے ہی روزانہ کوشش کریں، علماء سے ملے، آپ کو کوئی غلط عالم بھی ملے گا تو اس سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ کیوں؟ آپ پرکھ رہے ہیں، آپ ایگزامن کر رہے ہیں، آپ ہر کسی کی بات کو قرآن و حدیث میں توڑنا شروع کریں گے، ہر کسی سے دلیل مانگیں گے، تو وہ یقیناً آپ کو جو بات کو غلط طریقے سے بھی بیان کر رہا ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ آخر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جو ہر معاملے کو پرکھنا جانتا ہے، چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے اپنے دل سے اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل کر لیتا ہے تو یقیناً وہ صحیح فیصلے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص سیدھا راستہ، راہ ہدایت پانے کی کوشش میں نکلے اور اس کو سیدھا راستہ نہ ملے۔ بے شمار مثالیں آپ کو ملے گی کہ لوگ پوری دنیا کے مذاہب کھنگال لیتے ہیں، اس کے بعد اسلام پر آ کے وہ رک جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی ایسے ملے انہوں نے کہا کہ اسلام کو تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں، اس کو تو لسٹ میں شامل ہی نہیں کرنا، لیکن آخر کار جب آ کے انہوں نے پڑھا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اس میں بڑے بڑے عہدیدار لوگ، غیر مسلموں کو اور عام لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، ہر لیول کے لوگ ہیں۔ اور ایک ہمارا لیول یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، نمازیں وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں، ہمیں نہ سنت کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چیک کیسے کرنا ہے کہ یہ واقعی یہ سنت طریقہ ہے کہ نہیں ہے، ہمیں اس کی بھی فکر نہیں ہے۔ تو جو جس نے بتایا چل دیے، جیسے جس نے کسی راستے پہ لگایا۔ کیوں؟ ہمارے اندر تقویٰ نہیں، ہم اللہ رب العزت سے ڈرنے نہیں، ہم آخرت کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو دینی چاہیے۔ ہمیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ 1 آیت 2 آیت قرآن مجید کی جس طرح جس کو ہو سکے، اگر کوئی کسی سے پڑھ سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر وہ خود قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر خرید کے لے آئے تب بھی زیادہ بہتر ہے۔ آج وہ خود پڑھ رہا ہے، اس کے اندر جب آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ کسی کو پکڑے گا، کسی کو پوچھے گا کہ بھائی مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، اس کو نہیں پتا ہوگی، وہ آگے کسی آپ کو کسی کے پاس بھیج دے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے دین کو، قرآن کو جو کہ حق ہے، حدیث کو جو کہ حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہ حق ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے ہم دنیاوی معاملات میں ہر کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، ڈیلی افیئرز میں کئیوں کی زندگیوں کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل حیات طیبہ پڑھنے کا آج تک اتفاق ہی نہیں ہوا، تو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم جیسے جیسے نماز مل گئی پڑھ لی، پڑھی نہ پڑھی، ہمیں عقائد کا پتہ نہیں، ہم کسی کو کیا سمجھائیں گے؟ ہم پر ذمہ داری ہے اسلام کو پھیلانے کی، ہم پھیلائیں گے تبھی جب کم از کم ہم اپنے آپ کو درست کریں گے۔ تو آج ہم یہاں سے یہ فکر لے کے جائیں، اس رمضان المبارک کو
اپنے لیے مفید بنائے، ایک کوشش شروع کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں جتنی زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن قرآن مجید کو سمجھیں، کم سے کم ایک مرتبہ یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مکمل طور پر ایک آیت 2 آیت کر کے، جیسے ایپیسوڈز ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کی تو ہم ایک سال میں ایپیسوڈز ختم کرتے ہیں، لیکن ہم وہ چیز کو ختم کر دیتے ہیں، اس طرح ہم قرآن مجید کو ایک مرتبہ کم از کم ترجمے سے اور پڑھیں، اور جب ترجمے سے پڑھ لیں گے تو یقیناً ہم تفسیر سے پڑھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سچے دین کو سیکھنے والا بنا دے، سکھانے والا بنا دے، اپنی زندگیوں میں لانے والا بنا دے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہو جائیں دنیا اور آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔